بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ بیٹا، آپ کی دعائیں، میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ پیارے بچوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، آج انشاءاللہ کوشش کریں گے اس SLO کو بہترین طریقے سے فنش کر دیں، اور اگر کوئی فردر کنفیوژنز ہیں آپ کے دماغ میں انہیں بھی کوشش کریں کہ آج ہی جواب دے دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کل کی کلاس میں نے آپ کو کچھ کوشچن اسائن کیے اور کہا کہ آپ اپنے گھروں پر ان کوشچنز کو پرفارم کریں۔ جی کون سے کوشچن تھے جناب علی؟ 7؟ کوشچن 7 میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں بتائیے۔ کوشچن 7 میں اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو فوراً پوچھیے، بلا جھجک پوچھیے۔ پیار بچوں، کوشچن 7 میں کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ اوکے، کوشچن 7 میں کچھ نہیں پوچھنا اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں۔ کوشچن 7 کے بعد پیار بچوں کوشچن 12B کی جانب چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلو چلیں جی، کوشچن 12B پر آ گئے اب ہم سب۔ کوشچن 12B آپ میں سے جس نے اٹیمپٹ کیا تو آئیے ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آخر کوشچن ہے کیا اور ہمیں کیا کرنا تھا اس میں اور آپ نے کیا کیا ہے۔ In the process of dissolution of XYZ partnership کو ختم کرتے ہوئے نان کیش ایسٹس ور سولڈ فار ₹50,000۔ نان کیش ایسٹس کو بیچا گیا 50,000 روپیز میں۔ آگے کہتا ہے اینڈ دا ریلیٹڈ گین اور لاس آن ریئلائزیشن ریزلٹڈ ان ڈیبٹس ٹو کیپٹل اکاؤنٹس آف پارٹنرز، اور اس کے نتیجے میں جو بھی گین یا لاس ہوا ریئلائزیشن کے اکاؤنٹ میں گیا اور اس نے کیا کیا، اس نے ڈیبٹ کر دیا کیپٹل اکاؤنٹس کو ایکس وائی اور زی کے کتنے روپے سے، 12، 9 اور 9,000 سے۔ 2-3 چھوٹے چھوٹے کوشچنز ہیں، خود پڑھ کر اگر سمجھ آ جاتے ہیں تو بہترین بات ہے۔ جی حذیفہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ میرا بیٹا سب سے پہلا اور امپورٹنٹ کوشچن یہ، آج اس نے کوشچن میں یہ تو بتا دیا کہ ہم ادر ایسٹس کو، السلام علیکم، ہم ادر ایسٹس کو سولڈ آؤٹ کر رہے ہیں، بٹ یہ کہیں بھی مینشن نہیں ہے کہ وہ ادر ایسٹس کتنے روپے کے ہیں، کتنے روپے میں آپ انہیں سولڈ آؤٹ کر رہے ہیں وہ تو مینشن ہے اماؤنٹ، بٹ وہ ادر ایسٹ تھے کتنے کے، تو سر کیا ضرورت ہے انہیں جاننے کی؟ ادر ایسٹ جان کے کیا کریں گے بتاؤ؟ ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہمیں ادر ایسٹس کو بیچنے سے گین ہوا یا لاس۔ اچھا، اب یہاں پر وہ مینشن نہیں کر رہا کہ گین ہو رہا ہے یا لاس، لیکن وہ اس طرح سے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جب ان ادر ایسٹس کو 50,000 روپیز میں بیچا گیا تو 50,000 روپیز میں بیچنے سے
جو گین یا لاس ہوا، بتایا نہیں اس نے، حالانکہ سامنے نظر آ رہا ہے پڑھے لکھے لوگوں کو، کہہ رہا ہے جو بھی گین یا لاس ہوا وہ ریئلائزیشن میں گیا، جس کے نتیجے میں کیپٹلز کیا ہوئے؟ ڈیبٹ. کیپٹل ڈیبٹ ہونے کا مطلب کیا ہے آپ کے خیال میں؟ ہاں، کیپٹل ڈیبٹ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیپٹل ڈیکریز ہو رہے ہیں. تو کیوں ڈیکریز ہو رہے ہیں رافع بھائی؟ ویری گڈ. کچھ بچوں نے تو مجھے ڈائریکٹ ٹکا کے آنسر دیا، انہوں نے بولا سر لاس ہو رہا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہی نہیں کہ کیپٹل ڈیکریز ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج کیپٹل ڈیکریز ہونے کی وجہ یقیناً ریئلائزیشن میں 100% لاس آیا ہوگا، جس نے پارٹنرز کے کیپٹل کو کم کر دیا. تو بھائی کتنا لاس آیا ہوگا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں تو الحمدللہ آپ سمپل ان تینوں کو کیا کر لیں؟ ایڈ. اور آپ میں سے جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ نہایت ایمانداری سے، ویسے تو وہ مجھے لکھ کے بھیج رہے ہیں آنسر، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. کیا انہوں نے کام کیا، انہوں نے ایفرٹ کی، انہوں نے جان ماری اس کے اوپر. لیکن جنہوں نے لکھ کر یہ کام کیا ہوا ہے ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ ہینڈ ریس کا آپشن یوز کرتے ہوئے مجھے بتائیں کہ ان کے پاس کیا جواب آ رہا ہے. ہینڈ ریس کر لیں تو مجھے پتا چل جائے گا کہ انہوں نے لاس کی اماؤنٹ کیا معلوم کی ہوئی ہے. اچھا جی، حسنین کریم صاحب بھی پڑھنا چھوڑ چکے ہیں. حسن احمد زاہد صاحب یہاں آتے ہیں تو پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ گھر پہ نہیں پڑھتے. حذیفہ بھائی نے بھی کام نہیں کیا، انسیہ نے بھی کام نہیں کیا، مدت نے بھی کام نہیں کیا، مفضل صاحب بھی بس کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. نور الہدا، نصرت زہرا، بہت سارے لوگوں نے کام نہیں کیا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. صبا سکندر نے بھی پڑھنا چھوڑ دیا ہے، بہت پڑھ لیا. زویا بھی کبھی کلاس میں آ جاتی ہیں، اب کبھی نہیں آتی ہیں، وہ بھی آن لائن آنا پسند نہیں کرتی ہیں، فزیکل کلاس کے لیے آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ لوگوں کو بہتر لگے. تو بیٹے ہینڈ ریس کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کے پاس کام ہوا ہوا ہے. آئدر آپ نے گین نکالا ہے، لاس نکالا ہے، آپ نے کمپٹیشن تو کی ہے. پہلے ریکوائرڈ کا آنسر کیا ہے نصرت زہرا آپ کے پاس؟ بتائیں. جی نصرت زہرا بتائیں کیا آنسر ہے؟ صبا سکندر آپ نے گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے ہینڈ ریس کر لیا، مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے ہینڈ ریس ہوا ہوا آپ کا. نصرت زہرا آپ کا جواب نہیں آیا میرے پاس، میں آپ سے مخاطب ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ریکوائرڈ 1 کا آنسر کیا نکالا ہے بی پارٹ کے؟ نصرت زہرا نے میسج تو فوراً کر دیا کہ سر میں نے کام کیا. میں پوچھ رہا ہوں ریکوائرڈ 1 کا آنسر تو بتائیں، تاکہ اگر آپ نے صحیح کام کیا ہوا ہے تو میں بڑھ جاؤں آگے. مدحت آپ انمیوٹ کر کے بتائیں آپ نے کیا کیا ہے تاکہ میں آپ کو کریکشن کرواؤں. بولیے کیا کیا آپ نے بیٹا، جلدی سے، شاباش. کوشچن کون سا ہے؟ کوشچن 12 ہے. جی سر. بتائیے بیٹا آپ نے کیا کیا لکھا ہوا ہے، کس طرح سے کیا ہے اس کو، تاکہ میں آپ کو کریکشن کرواؤں. سر گین نکالا ہے. گین نکالا ہے؟ اچھا کیسے نکالا ہے آپ نے بتاؤ. کیپیٹل سیٹ کرے. ٹھیک ہے. 30,000 آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کیش لیس کیا 50,000 to 20,000 گین آ رہا ہے. اچھا آپ نے سارے کیپٹلز کو پلس کیا تو آپ کے پاس 30,000 آ رہے ہیں. پھر آپ کو کیش کہاں سے نظر آیا میرا بیٹا؟ سوال میں کہاں لکھا ہوا ہے ہمارے پاس کیش بچا ہوا ہے؟ سر وہ بیچ کے جو 50,000 آئے نان اچھا کیش ایسٹس. اوکے اوکے، آپ نے یہ سوچا کہ ادر ایسٹ کو بیچنے سے جو 50,000 آیا ہے وہ کیش ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں آپ جو کام کر رہے ہو نا، وہ آپ یہ سمجھ رہے ہو
کہ آج ان پارٹنرز کے کیپٹل بیلنس 1299 ہے. صحیح ہے. آپ کوشچن کو اب اگر میرے ساتھ آپ نے دھیان سے پڑھا تو آپ نے اس کو ریئلائز کیا کہ آج ان کے یہ کیپٹل بیلنس نہیں ہے. انفیکٹ آج کوشچن میں ان کے کیپٹل بیلنس گیون ہی نہیں ہے. کون کتنے کا مالک ہے ہم نہیں جانتے میرا بیٹا. بس آج کو جی صبا اب آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے. آج کوشچن میں ہمیں اس نے لکھ کے دیا ہے کہ اتنے روپے سے ان کے کیپٹل. ایک منٹ جی ذرا اسکرین خراب ہو رہی ہے, میں ذرا صحیح کر لوں. اسکرین خراب ہوئی ہے نا؟ بورڈ پہ ایک تو کالا کلر بھی تو کر کے آتے ہیں روزانہ, سمجھ میں نہیں آتی میرے, تھک گیا ہوں میں تو بول بول کے. اب جتنا میں خود صاف کر سکتا ہوں وہ کر لیتا ہوں. ٹیشو پیپر سے بھی صاف کیا, اس سے بھی صاف کیا. چلیں بھائی, بہرحال آئی ہوپ کہ آپ کو مدحت میری بات سمجھ آئی ہوگی بیٹا, کہ آج کوشچن میں یہاں یہ نہیں بتایا کہ پارٹنرز کتنے کتنے روپے کے بزنس میں مالک ہیں, بلکہ کہا گیا پارٹنرز کے کیپٹل اتنے روپے سے کم ہوئے. میرے بچوں, آپ میں سے جن جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, میں سمجھانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں. اللہ کرے آپ میری بات کو دھیان سے سن رہے ہوں تو یقیناً آپ کو میری بات سمجھ آئے گی. آج کوشچن میں یہ کہیں مینشن نہیں ہے کہ کون سے پارٹنر کتنے روپے کا مالک ہے, بلکہ کوشچن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آج ان پارٹنرز کے کیپٹل ان ریسپیکٹو اماؤنٹ سے ڈیکریز ہوئے. دیٹ مینز بزنس کو ادر ایسٹس کو بیچنے پہ لاس ہوا. بس فائنلی اب میں اس کی کمپٹیشن لکھ دیتا ہوں تاکہ آگے بڑھوں, ورنہ بور ہو جاتے ہیں اسٹوڈینٹس. بی پارٹ کریں گے نا بیٹا اس کا اب ہم. تو بی پارٹ میں کیا ہے, پہلے ایک عدد چھوٹی سی کمپٹیشن ہے, وہ کمپٹیشن یہاں بنا لیتے ہیں. کمپٹیشن فار گین اور لاس آن ریئلائزیشن, اور ہم لکھتے ہیں کون کون سے پارٹنر ہیں, ایکس وائی زی. ایکس کیپٹل, وائی کیپٹل اینڈ زی کیپٹل. 12 9 9 30,000 روپے اس کا نام ہم نے رکھ دیا لاس آن ریئلائزیشن. بیٹا سارا گیم ہی کوشچن پڑھنے کا اور کوشچن کو سمجھنے کا ہوتا ہے. دیکھا جائے تو جس نے اسے بالکل روٹین کے سوال کی طرح سمجھا اس نے غلط کر دیا, اور جس نے کوشچن کو صحیح سے پڑھا اور اس نے اندازہ لگایا کہ آج وہ ہمیں کیپٹل بیلنس نہیں گین لاس بتا رہا ہے, تو اس نے اسے صحیح پک کیا. الحمدللہ. احسن بھائی یقیناً, احسن صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے, آپ سے ہی مخاطب ہوں سر. میں کہہ رہا ہوں صرف ریئلائزیشن جب آپ لکھیں گے. جی منیبا مجھے پتا ہے کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا انسٹیبل ہوا تھا. اب آپ کو آواز صحیح آ رہی ہوگی منیبا, ٹھیک ہے. انٹرنیٹ جو ہے وہ انسٹیبل ہوا تھا, میرے پاس میسج بھی آیا. نہیں جا نہیں رہا, انشاءاللہ آ جائے گا نیٹ, پریشان نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بیٹا صرف ریئلائزیشن لکھو گے تو کیسے پتا چلے گا یہ فائدہ ہے یا نقصان, بتاؤ. کیونکہ آج تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا, ان پہ سائن بھی نہیں لگا بھی میں نے کہا یہ انکریز ہو رہے ہیں یا ڈیکریز. تو احسن بھائی یہ تو لازمی لکھنا پڑے گا نا کہ ان کے کیپٹل اتنے روپے سے ڈیکریز ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے میں اس کو لاس نام دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں تو 30,000 پہ بریکٹ لگانے کی بھی تو کوئی سینس بناؤ گے. اور کیا میں نے کبھی تمہیں مائنس یا پلس کی سائن سے پڑھاتے ہوئے کہا کہ پروفٹ یا لاس کو شو کرتے ہیں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں اصل چیز ہوتی ہے نام, جو ہم انگلش میں انگریزی میں اکاؤنٹنگ میں جو نام لکھتے ہیں, جو انگلش ہم یوز کرتے ہیں, اصل وہ چیز ہے. ٹھیک ہے. چلیں بہت شکریہ, آگے بڑھتے ہیں اب.
اور اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھتے ہیں. ڈٹرمائن دا پارٹنرز پروفٹ اینڈ لاس ایز پر کیپٹل ریشو. پارٹنرز پروفٹ اینڈ لاس معلوم نہیں کرنا بلکہ پارٹنرز پروفٹ اور لاس کا کیپٹل ریشو معلوم کرنا ہے. سوال کا ریکوائرڈ غلط لکھا ہوا ہے. پارٹنرز پروفٹ اور لاس تو دیا ہوا ہے اور یقیناً جو اوپر پارٹنرز کا پروفٹ اور لاس دیا ہوا ہے وہ کیپٹل ریشو سے ہی ہوگا. تو کیپٹل ریشو الگ الگ ہوں گے تبھی تو یہ اماؤنٹ بھی الگ الگ ہے. اگر ایکول ریشو ہوتا تو یقیناً تینوں کی اماؤنٹ ایکول ہوتی. تو اب میں اگر آپ سے بولوں کہ سیکنڈ ریکوائرڈ میں آپ مجھے ان کا ریشو بتاؤ تو ریشو بتانا کیا مشکل کام ہے؟ یہاں پہ ایسی زبانی کہہ دیں اگر آپ بولیں تو. بہت سارے لوگوں نے مجھے جواب لکھ کے بھیجا, میں ان کا تھینک فل ہوں. بہت بہت شکریہ آپ سب بچوں کا جو مجھے مستقل جواب لکھ کے بھیج رہے ہیں, اور الحمدللہ ایک سے زائد کافی بچے مجھے آنسر لکھ کے بھیج چکے ہیں. میں شکر گزار ہوں آپ تمام لوگوں کا. بیٹا زویا آپ نے یہ 32,000 24,000 کون سا منتر پڑھ کے نکالنی ہے؟ تم نے 50,000 روپے کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا مجھے لگ رہا ہے. کیا کیا ہے میرا بچہ؟ کون سے سوال پہ ہو؟ میں بی پارٹ کی بات کر رہا ہوں, سیکنڈ ریکوائرڈ کی بات کر رہا ہوں. پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیا کیا, اللہ بہتر جانے, لیکن میجورٹی نے نور الہدا یہ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ 12,000 کو 30,000 سے کیوں ڈیوائڈ کر رہی ہو؟ اس طرح تھوڑی نکلتا ہے ریشو. ریشو نکالنے کا سمپل طریقہ ہے. اشکان بھائی 71,000 بک ویلیو, وہ تو ریکوائرڈ 3 ہے نا سر. فی الحال ریکوائرڈ 2 کر لیں, کیا خیال ہے؟ ریکوائرڈ 2 پوچھ رہا ہوں میں. بتائیے بھائی آپ کے خیال میں ایکس کا کیپٹل 12,000 روپے سے کم ہوا, تو اگر میں ریشو بناؤں تو 3 0 یہاں سے, 3 0 9,000 میں سے وائی کے, اور 3 0 زیڈ کے 9,000 میں سے ہم نے جو ہے وہ کینسل کر دیے. اب ہمارے پاس کیا بچا؟ 12 9 9. کون سا ٹیبل میں آ رہا ہے؟ 3 کے ٹیبل میں. 3 4 12, 3 3 9, 3 3 9, 4:3:3. اس سے زیادہ یہ کینسل نہیں ہو سکتا, تو ریشو بنا 4:3:3. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بتائیے. نہیں آ رہی تو پوچھ لیجئے. اچھا, اس کے بعد پیارے بچوں, اس کے بعد ریکوائرڈ 3 پر آ گیا. کمپیوٹ دا بک ویلیو آف دا نان کیش ایسٹس سولڈ. بک ویلیو معلوم کرو ان نان کیش ایسٹس کی جنہیں آپ کیا کر چکے ہو؟ بیچ چکے ہو. ٹھیک ہے, تو مجھے بتاؤ جو ادر ایسٹس آپ نے بیچے ہیں وہ ادر ایسٹس کتنے روپے میں بیچے ہیں؟ 50,000 میں. اور ان کو بیچنے پہ کیا ہوا تھا؟ لاس. اس کا مطلب ہے ان کی موجودہ قیمت 50,000 سے 2 بچوں نے تو مجھے جواب دے دیا یہاں پر, اور باقی کے بھی جواب آ گئے, شکریہ. احسن علی کم نہیں یار, زیادہ ہوگی نا. اگر کم ہوتی, اگر اس کی موجودہ قیمت کم ہوتی تو 50,000 پہ بیچنے پہ ہمیں گین ہوتا نا میرا بیٹا. تو 50,000 سے زیادہ تھی. تو کتنے روپے زیادہ تھی؟ سیدھی سی بات, کتنے روپے نقصان ہوا ہے؟ 30,000. 50,000 میں بیچنے پر بھی نقصان ہو رہا ہے 30,000. اس کا مطلب ہے 50,000 روپے میں بیچا اور 30,000 لاس. اگر دونوں کو کیا کر دوں؟ ایڈ, تو مجھے پتا چل جائے گا اس چیز کی بک ویلیو. تو آپ نے 2 لائنوں کی اگین کمپٹیشن بنائی, لکھ کے بنا لیے تو اچھی بات, نہیں لکھ کے بنائی تو بنا لیجئے. کمپٹیشن فار بک ویلیو آف نان کیش ایسٹ سولڈ. Computation for book value of non cash assets. اور کہا سیلنگ پرائس 50,000, اور ایڈ کر دیا میرے بچوں اس میں لاس آن ریئلائزیشن. سر ان کے کیپٹل کی اماؤنٹ نکال سکتے ہیں؟ کیسے نکالو گے بتاؤ؟ سوال یہ ایزیوم کر سکتے ہو, ایسٹس کی جتنی ویلیو ہوگی نان کیش اتنے ہی اس طرف بھی ہوں گے نا. ہاں یہ ایزیوم کر سکتے ہو تم, کیونکہ
بزنس میں اور کوئی لائبلٹی نہیں ہوگی, بزنس میں اور کوئی ایسٹس نہیں ہوگا, صرف نان کیش ایسٹس ہی ہوں گے, تو ایزمپشن بیس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے جی. تو اس کا نام ہم نے رکھ دیا بک ویلیو آف نان کیش ایسٹس. اوکے پیارے بچوں, کوشچن نمبر 7 کا بی پارٹ کمپلیٹ, 12 کا بی پارٹ کمپلیٹ. نیکسٹ 13. مجھے تو نہیں لگتا 13 میں مشکل ہے کچھ, ویسا ہی تھا روٹین کے کوشچن جیسا, تو اسے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لیجئے بھائی, پہلے والی کمپٹیشن دیکھ لیں. جی علی بھائی, کمپٹیشن دیکھ لیا آپ نے؟ یار یہ پنکھا سلو چل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے, ہاں نا, گرمی لگ رہی ہے شدید. آج گرمی ہو رہی ہے کیا؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ہاں یہاں کھڑے ہو گیا, ہوا آ رہی ہے. اللہ میرے مالک. چلیں علی رضا بھائی, آپ کمپٹیشن دیکھ چکے ہیں تو میں آگے بڑھوں. ہو سکتا ہے احسن بھائی ایسا ہی ہو, نہیں لیکن جی سر دیکھ لیے. چلیں اوکے سر, نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. ہاں بچوں, کوشچن 13 میں کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ کلاس میں تو آپ دونوں نے کہہ دیا کہ نہیں کچھ پوچھنا, صحیح ہے. تو باقی بچوں کو کچھ پوچھنا ہے بتائیں. نہیں, آگے چلوں پھر. اللہ, اب ہوا لگ رہی ہے. ہاں بچوں, چلیں جی, کچھ نہیں پوچھنا تو نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. اور بتاؤ 15 میرا خیال ہے لاسٹ کوشچن ہے. اچھا جی, اس کوشچن میں کیا پوزیشن ہے آپ لوگوں کی؟ کر لیا؟ نہیں ہو رہا؟ اچھا چلیں ابھی اٹیمپٹ کریں گے انشاءاللہ مل جل کے. جنہوں نے کر لیا میں ان کا تھینک فل ہوں بہت. اچھا میں لکھ کے بھیجوں گا تو اٹینڈنس مارک کرنے میں رہ جائیں گے آپ لوگ, اس لیے آپ اپنی اٹینڈنس مارک کر دیں. کیا خیال ہے؟ لکھ کے بھیجتا ہوں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا, سو رہے ہوتے ہیں نا بےچارے, میری آواز پہ جاگ جاتے ہیں. اٹینڈنس مارک کر دیں سب بچے فی الحال, شکریہ. اچھا میٹنگ ختم ہوگی نا بیٹا, یہ والی پہلی, تو اس کے بعد تقریباً 3 سے 4 منٹ کے بعد میٹنگ شروع کریں گے, صحیح ہے؟ 3 سے 4 منٹ کے بعد میٹنگ شروع کریں گے. میں اب آپ سوچیں گے کیوں, میں پانی پینے جاؤں گا بھائی, بہت شدید پیاس لگ رہی ہے مجھے. ہاں, اور گرمی بھی بہت شدید لگ رہی ہے, پتہ نہیں طبیعت خراب ہے شاید, بلڈ پریشر نہ ہو رہا ہو, اللہ رحم فرمائے. بہرحال تو ہاں احسن بھائی, تم تو ایسی باتیں کرو گے, اب تمہارا دل لگنا ختم ہو گیا. جب تک ٹوٹل آن لائن تھا نا تم بہت خوش تھے, جب سے واپس کالج آئے ہو نا تمہارا دل نہیں لگ رہا. چلو بہرحال بس اب کچھ تو مہینے رہ گئے, پڑھ لو یار, کچھ اچھی یادیں چھوڑ جاؤ, کچھ اچھی یادیں لے جاؤ یہاں سے. چلیں پڑھیں بیٹا. دا IMO partnership is being liquidated after all liabilities have been paid and all assets sold. تمام لائبلٹیز کو پے کر دیا گیا, تمام ایسٹس کو بیچ دیا گیا. دا بیلنسز آف پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹ آر ایز فالوز. پھر دوبارہ پڑھتے ہیں ایک بار بھائی. IMO پارٹنرشپ لکویڈیٹ ہوئی, تمام ذمہ داریاں ادا کر دی گئیں,
تمام ایسٹ بیچ دیے گئے اور اس کے بعد ایسٹ بیچنے اور لائبلٹی ادا کرنے کے بعد کیا چیزوں کا بیلنس دے رہا ہے؟ کیپٹل اکاؤنٹ کا بیلنس دے رہا ہے. کہہ رہا ہے اکرم بھائی مالک ہیں بزنس میں کتنے کے؟ حسن بھائی تو ہلکے ہی نہیں آ رہے بھائی. اچھا ہاں میرا بچہ، اکرم بھائی 4,20,000 کے مالک ہیں یا لے کر آئیں گے؟ بتاؤ آپ سب لوگ بھی بتاؤ آن لائن والے. اکرم 4,20,000 روپے کا مالک ہے یا بزنس میں 4,20,000 روپے لے کر آئے گا؟ مالک ہیں. اوکے. منور کا کیپٹل 1,60,000 کس سائڈ پر نظر آ رہا ہے؟ ڈیبٹ سائڈ پر نظر آ رہا ہے. جبکہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کیپٹل تو ہمیشہ کریڈٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ایسٹ کو بیچنے پر، لائبلٹی کو ادا کرنے پر ملا کر جو فائدہ نقصان ہوا ہوگا وہ نقصان اتنا زیادہ ہوگا کہ منور بھائی اس نقصان کو برداشت نہیں کر سکے. ان کا کیپٹل کیا شو کرنے لگ گیا؟ ڈیفیشنسی. نہیں سمجھ آیا؟ ایک دفعہ دوبارہ پیش کرتا ہوں. ہاں ایک دفعہ دوبارہ کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا بیٹا. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسٹ بیچ دیا، ہم نے لائبلٹی پے آف کر دی، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ابھی نقصان نہیں بٹا. لیکن جب ہم کیپٹل بیلنسز دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے اکرم کا کیپٹل بیلنس کریڈٹ، اس کا مطلب ہے اکرم بزنس سے پیسے لے کر جائے گا. اسی طرح اویس کا کیپٹل بھی کون سی سائٹ پر؟ کریڈٹ. اویس بھی بزنس سے پیسے لے کر جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ منور بھائی کا کیپٹل بیلنس کہاں ہے؟ تو اس کا مطلب منور بزنس سے پیسے لے کر تو، بلکہ منور بزنس میں پیسے لے کر آئے گا. اوکے. اگر منور بزنس میں پیسے لے کر آئے گا تو میرے پیارے بچوں سمری یہ ہے کہ منور کا کیپٹل اسی وجہ سے کون سی سائٹ پہ بیلنس شو کر رہا ہے؟ ڈیبٹ سائٹ پر، کیونکہ وہ پیسے لے کر آئے گا. اب نہ میں نے پڑھا نہ آپ نے، اور اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو اچھی بات، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں کہ منور پیسے لانے کے قابل ہے یا نہیں. وہ تو آگے پڑھ کے پتا چلے گا. کیا خیال ہے؟ دا پارٹنر شیئر پروفٹ اینڈ لاس ایز فالوز. پارٹنرز پروفٹ اور لاس کو کیسے بانٹتے ہیں؟ وہ اس کے حصے کرتے ہیں 100 حصے کرتے ہیں 100 میں سے 10 حصے اکرم کے، 60 حصے منور کے، اور اویس بھائی کے 30 حصے. آپ اس کو پرسنٹیج میں 10%، 60%، 30% کہہ سکتے ہیں. سب ملا کے کتنے پرسنٹ بنے گا بولو؟ 100%. ریکوائرڈ میں کہتا ہے if all assets are sold out، اگر تمام ایسٹ بیچ دیے جائیں، and all liabilities are paid، اور تمام لائبلٹی بھی ادا کر دی جائیں، estimate the cash، بتاؤ، اندازہ لگاؤ کس چیز کا؟ کیش کا. and tell how it should be distributed and recorded in the journal. اور یہ بھی بتاؤ کہ جو کیش تم نے معلوم کیا ہے اسے کیسے بانٹا جائے گا اور اس کی جرنل میں ریکارڈنگ کیسے ہوگی. اور یہ بھی آگے دیکھ لو کہ منور جو ہے اس نے دونوں ہاتھ کھڑے کر لیے اور وہ کہہ رہا ہے میں اپنے گھر سے کچھ بھی لا کر دے نہیں سکتا. تو بتاؤ آپ میں سے کتنے لوگوں نے کیش کا اماؤنٹ معلوم کیا اور کیا معلوم کیا؟ اگر کیا تو میرا خیال ہے اب آپ کیش کے اماؤنٹ نکال سکتے ہیں. سوال میں نے سمجھایا ہے. جب تک سوال آپ کو نہیں آتا تھا نا، جب تک آپ پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. اگر گھر سے کر کے آئے اور میری جو میں کہہ رہا ہوں وہی بات ہے تو جواب آپ کا درست ہے، اور غلط بھی ہے تو میں کون سا آپ کو ڈانٹنے لگا ہوں بھائی. جی اپنا امسل نے سب سے پہلے مجھے جواب لکھ کے بھیجا 7,90,000. احسن مومن 7,90,000. زویا 7,90,000. علی رضا 790. معصومہ 790. اور نصرت زہرا 790. انجیہ سلیم 790. نصرت زہرا میں آپ سے بول بول کے تھک گیا اور آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. میں آپ سے بول بول کے تھک گیا اس سوال میں، لیکن آپ نے مجھے میسج نہیں کیا. انجیہ سلیم 790. انجیہ عبد الکریم نے کہا نقصان بانٹ لیا اکرم اینڈ اویس نے. 790 کے نہیں، یہ آپ کا جملہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا.
شامین 790, عاظم, احسن علی. بہرحال اب تو وہ لوگ بھی رپلائی کر رہے ہوں گے نا مجھے جن کو نہیں پتا ہوگا. کیا خیال ہے؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے, ورنہ جن کے نام رپلائی میں مجھے نظر نہیں آتے وہ کیسے میسج کر رہے ہیں. بہرحال چلیں, شکریہ, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. 7,90,000 روپیز. بتاؤ بنین, آپ نے اماؤنٹ نکالی؟ ابھی کچھ سمجھ آیا نہیں؟ کیش کی اماؤنٹ کیسے نکلے گی؟ اچھا آپ بتائیں اسماعیل بھائی, سمجھ آ گئی؟ آپ نے نکال لی. اچھا میرا بچہ آپ ایک بات بتاؤ, کوشچن میں جو کچھ ڈیٹا ہے نکلے گی تو اسی سے, ایگری ہے نا؟ ملٹی پلائی ڈیوائڈ ہوگا نہیں, کیا خیال ہے؟ صحیح. سوچو کیا کیا ہے اور اس کا بیلنس کدھر ہے, اور دماغ میں کیا رکھو, اکاؤنٹنگ ایکویشن. اکاؤنٹنگ ایکویشن جس بچے کو آتی ہے اسے کوئی پرابلم ہی نہیں ہونی چاہیے. اللہ میرے مالک رب ذوالجلال. ہاں سمجھ آ گیا. اچھا جی, ایک کام یہ کرتے ہیں, جو بچے نہیں سمجھ پائے, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, ان کے لیے 2 جملے لکھنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی اور نہ وہ برا مانیں گے اس بات کا. کیا خیال ہے؟ تو چلیں. کوشچن نمبر 15. کوشچن 15. اس کمپٹیشن کو اٹھا کے اوپر لے آتا ہوں. Computation for cash balance. سب سے پہلے پارٹنر, اچھا کانسیپٹ بھی تو بتا دوں, ڈائریکٹ کمپٹیشن کروں گا تو آپ خدا نہ خواستہ پریشان نہ ہو. A is equal to liabilities plus owner equity. ایگری؟ لائبلٹی بالکل آپ کی طرح, ٹھیک ہے. ایسٹس نہیں پتا, اونر اکویٹی پتا ہے. کتنے لوگ ہیں؟ 3. اونر اکویٹی کہاں پائی جاتی ہے؟ کریڈٹ. لیکن 2 کریڈٹ میں ہے اور 1, اس کا مطلب ہے آج ایک کیپٹل کا بیلنس اونر اکویٹی والی سائڈ پہ نہیں, کس سائڈ پہ ہے؟ اکویشن کے مطابق اس سائڈ پہ. کیا خیال ہے؟ دونوں طریقے ہیں میرے پاس, آپ جس طرح کنفرٹیبل فیل کریں. میں چاہوں تو یہاں پہ لکھ سکتا ہوں, میں کہوں گا تینوں کیپٹل یہاں لکھوں گا لیکن 2 کو کروں گا آپس میں اور 1 کو کروں گا. بنی نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں آ رہا تو بے فکر ہو کے پوچھو میرا بیٹا. میں کہہ رہا ہوں آج کوشچن میں اونر اکویٹی کتنی ہے, لکھوں یہاں پہ, لکھ کے دکھاؤں آپ کو اونر اکویٹی. اونر اکویٹی میں کون کون نام ہے بتاؤ مجھے. اکرم, منور اور اویس. اکرم, منور اور اویس, ٹھیک ہے. اچھا اب کوشچن یہ ریز ہوتا ہے, بھائی اکرم کتنے روپے کا مالک ہے؟ یہ لو, اس کو مرج کر دیتا ہوں ذرا میں. یہ اونر اکویٹی ہے, ٹھیک ہے. اکرم کا کیپٹل 420. اب 420 میں یہ کیا ہونا چاہیے بولو؟
پلس ہونا چاہیے اصولاً سب کو کیپٹل، اگر کیپٹل بیلنس کہاں ہو اگر سارے تو پلس ہونے چاہیے. لیکن آج منور کا کیپٹل جو ہے کیونکہ وہ آلریڈی کون سی سائڈ پر ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر سائن کون سے لگا دوں؟ مائنس کی سائن. ویسے آپس میں تینوں کیا ہو رہے ہیں؟ جان بوجھ کے 420 کے آگے میں نے کیا لکھا ہے؟ پلس. لیکن کیونکہ آج اس کے اوپر سائن آ جائے گی مائنس تو اس لیے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں مائنس. اماؤنٹ بتاؤ. سوری 1,60,000 اور پھر اویس کا کیپٹل پلس 5,30,000. تو بیٹا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں میرا بچہ، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں پازیٹیو اماؤنٹ پلس ہو جائیں گی اور یہ والی مائنس ہو جائے گی. اور اگر یوں نہیں تو میں یوں بھی تو لکھ سکتا ہوں میرا بچہ، کیونکہ یہ نیگیٹو سائن ہے تو اس کو یہاں سے ہٹا کے کہاں لکھ دوں؟ بولو. از اکول ٹو کس طرف؟ یہ بھی تو ایک انداز ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ اگر کسی کو اعتراض ہو تو بتا دے. وہ سر یہ ایسٹ تو نہیں ہے. میں کب کہہ رہا ہوں یہ ایسٹ ہے بھائی؟ میں تو کہہ رہا ہوں اس کی سائڈ چینج کر دی آج. یہ چیزیں کریڈٹ سائڈ پہ ہوتی ہیں تو یہ کریڈٹ میں لکھے رہنے نہیں، وہ ڈیبٹ میں تو اسے ایسٹ سائڈ پہ لکھ دیا. کیا یہ کیش کا آنسر ہے؟ نہیں، یہ تو نیگیٹو اماؤنٹ ہے. کیش تو ابھی بھی اور ہوگا جو کہ ہمیں نہیں پتا کتنا ہے. تو میں نے کہا ان دونوں کو پلس کرو اور اس میں سے اس کو مائنس کر دو تو ہمیں کیش کی اماؤنٹ پتہ چل جائے گی. کیا خیال ہے؟ اب پریزنٹیشن پہ آ جاتا ہوں میرے بچوں. آواز نہیں آ رہی؟ آواز کٹ رہی ہے. اچھا جی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوا تھا. اب بتائیں. انٹرنیٹ پھر انسٹیبل ہوا تھا میرے بچوں. اب بتاؤ آواز ٹھیک ہو گئی؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے، آواز کٹ رہی ہوگی. انٹرنیٹ انسٹیبل ہوتا ہے نا تھوڑا سا تو یہ پرابلم آتی ہے. چلیں بہرحال اب یہاں پہ اس کو پریزنٹ کر دوں فوراً جلدی جلدی. سب سے پہلے پارٹنر کا نام اکرم. اکرم کیپٹل اماؤنٹ کتنی ہے میرا بیٹا؟ 4,20,000. اور اس میں کیا کروں؟ اس میں سیکنڈ پارٹنر جو کہ کون ہے؟ منور نہیں، اویس. سر منور کیوں نہیں لکھا؟ وہ مائنس میں نا، اس کو اس کے نیچے لکھ دیتا ہوں. کیا خیال ہے؟ 5,20,000 5,30,000 اور پھر میں کہتا ہوں وہ جو تیسرا پارٹنر ہے منور، اس کا کیپٹل کیونکہ آج ڈیبٹ میں ہے تو اس لیے اسے میں کیا کر کے دکھاؤں؟ مائنس 1,60,000. ٹھیک ہے پیارے بچوں، 1,60,000 روپیز مائنس ہو رہے ہیں. لاسٹ منٹ ہے میٹنگ کا، میٹنگ ختم ہوگی تو بس انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ بعد اسٹارٹ کریں گے. رائٹ